تو آج جبکہ ہم یہاں پر جمع ہیں اور ایک نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، اور ابھی بڑی اچھی بات کی حضرت جناب عرفان صدیقی صاحب نے کہ سورہ نصر جو انہوں نے تلاوت کی تھی اور اس کا ترجمہ بھی بیان کیا تھا، یہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، نصر اللہ والفتح، اور فتح آ جائے، اور تم دیکھو کہ لوگ اسلام میں جوک در جوک، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو تم کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک۔ تو دو کام بتائے، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف اور اس کا شکر اس کی تسبیح کے ساتھ بیان کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ تسبیح کے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ کہو کہ سبحانہ یا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کے معنی یہ ہوتے ہیں، اور حمد کے معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، جو کچھ اس کائنات میں کوئی اچھی چیز نظر آ رہی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کی تعریف اور شکر کرو، پہلا کام یہ ہے۔ اور واستغفر، اور ساتھ استغفار بھی کرو، یعنی اپنی گناہوں کی، کوتاہیوں کی، غلطیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ یہ دو کام کسی بھی کامیابی کے حصول کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا، جیسے کہ بڑی اچھی بات کہی کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا کہ آپ یہ کام کریں جو گناہوں سے پاک ہیں، جو ہر قسم کی غلطی سے مبرہ ہیں، ان کو جب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کا استغفار کریں، تو ظاہر بات ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں اور خطا کاروں کے لیے تو یہ حکم اور زیادہ تاکید کے ساتھ وارد ہوگا۔ تو اس لیے دو کام ہر چیز کی تکمیل کے وقت میں ہونے چاہیے۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کیا کہ ایک اس کام کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ یہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے کرا دیا، آپ کی توفیق سے ہوا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو کتنا ہی قابل انسان ہو، کتنی محنت کر رہا ہو، کتنی ارخ ریزی سے کام کیا ہو، لیکن اس کے کام میں تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ لہذا پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں دنیا میں وہ صرف اس حد تک ہے کہ ہم کسی چیز کے اسباب جمع کر لیتے ہیں، بس ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنا کسی اور ہی کا کام۔ آپ نے اپنی محنت کر کے اور اپنی جانب میں بہترین پلاننگ آپ نے کر لی، اور اس پلاننگ کے مطابق اپنی طرف سے کوشش بھی کر لی، لیکن یہ جو ڈپازیٹر کے دل میں بات ڈالی جا رہی ہے کہ تم جا کر وہاں کھول لو، کیا آپ کے بس میں تھا کہ ڈپازیٹر کو مجبور کر دیتے کہ تم یہاں پر اپنا ڈپازٹ رکھو، یا آپ کے بس میں تھا کہ آپ براہ راست لوگوں کو اس بات کے اوپر آمادہ کر دیتے کہ وہ آپ کے یہاں سے آ کر فائنانسنگ حاصل کریں؟ یہ آپ کا کام صرف اتنا تھا کہ آپ نے پروڈکٹ تیار کر لی، آپ نے اس کا اعلان کر دیا، آپ کے لیے آپ نے اس کو روبہ عمل لانے کے لیے ایک ٹیم مقرر کر دی، لیکن لوگوں کے دل میں جو یہ بات آ رہی ہے کہ یہاں جا کر وہ ڈپازٹ کریں اور یہاں سے آ کر فائنانسنگ حاصل کریں، یہ بات تو کسی کے بس میں نہیں تھی۔ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ زندگی کے ہر کام میں یہی صورتحال ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی سی کوشش کر لے، اس کوشش کے اندر برکت ڈالنا، اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔
ہمارے ایک بہت بڑے مشہور ڈاکٹر تھے جنہوں نے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرصہ دراز تک علاج کیا، ساری عمر اسی وادی میں گزری تھی، لاہور کے بڑے گنگرام ہسپتال کے سربراہ رہے تھے۔ تو وہ کہا کرتے تھے، کئی مرتبہ میں نے ان سے یہ بات سنی کہ میری زندگی بھر کا تجربہ یہ ہے کہ جب کوئی مریض کوئی دوا استعمال کرتا ہے تو دوا کہیں اور سے جا کر پوچھتی ہے کہ اس کا فائدہ کر دوں یا الٹی پڑ دوں، وہاں سے جو جواب ملتا ہے اسی کے مطابق دوا کا اثر ہوتا ہے۔ وہی دوا ایک ہی مریض کو ایک وقت میں اسی بیماری میں کارآمد ہو رہی ہے، دوسری مرتبہ وہی شخص ہے، وہی بیماری ہے، وہی دوا ہے، مگر وہ مٹی ہو گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی کام، لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوشش کرے، اپنی طرف سے کوشش میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوشش میں کوتاہی نہیں کرتا تو عام طور سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما ہی دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی سوچے کہ توفیق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں، اللہ تعالیٰ خود رزاق ہے، خود رزق دینے والا ہے، وہی توفیق کرنے والا ہے، لہذا مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ احمقانہ بات ہو۔ میرے بڑے بھائی تھے، آپ نے شاید نام بھی سنا ہوگا، بڑے شاعر تھے، مولانا محمد ذکی کیفی صاحب، ان کی نعتیں اور نظمیں اور غزلیں بھی چھپی بھی ہیں اور بہت لوگوں نے پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کی کتابوں کی ایک دکان تھی لاہور میں، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شدید بارش ہو رہی تھی اور سڑکوں پر گھٹوں گھٹوں پانی جمع تھا۔ صبح کے وقت جب میں بیدار ہوا 9 بجے کے قریب، ان دکان کھولا کرتے تھے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بارش کا موسم ہے، سڑکوں پر پانی کھڑا ہوا ہے، کون ہے جو اس وقت کتاب لینے کے لیے آئے گا؟ اور اول تو کتاب ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی فوری ضرورت ہو کھانے پینے کے لیے، بارش میں آدمی وہی چیز لے کے آئے گا جس کی فوری ضرورت ہو، کھانے پینے کی ضرورت نہیں، کتاب ہے، اور کتاب بھی دینی کتاب، یعنی جو مذہبی جس میں احکام ہو اس سے متعلق۔ تو اس بارش میں، اس سیلاب میں، اس کھڑے ہوئے پانی میں کون آئے گا دکان پر کے وہ آ کر مجھ سے دکان پر آ کر کتاب خریدے؟ لہذا اگر آج میں چھٹی کر دوں تو بظاہر کوئی حرج نہیں ہے، بند رکھوں دکان۔ لیکن بزرگوں سے صحبت یافتہ تھے تو ساتھ میں کہنے لگے کہ مجھے دوسرا خیال یہ آیا کہ یہ کیا تم نے سوچا کہ گاہک آئے گا یا نہیں آئے گا؟ گاہک کا آنا اور نہ آنا یا بھیجنا نہ بھیجنا یہ تو کسی اور کا کام ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ دکان کھول کے بیٹھو، بارش ہو رہی ہو، آندھی آ رہی ہو، طوفان آ رہا ہو، سیلاب ہو رہا ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ دکان کھول کے بیٹھو، اور اپنے اس کام میں تمہیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر کوئی آئے نہ آئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں نے جا کر وہ پانچے چڑھائے اور پانی کے اندر گھستا ہوا اور دکان تک پہنچ گیا، دکان کھول کے بیٹھ گیا۔ امید تو تھی نہیں کسی کے آنے کی۔ تھوڑی دیر میں دیکھا لوگ چھتری لگا کر پہنچ رہے ہیں اور کتاب خریدنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میں نے اس وقت یہ کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ یہ سنت جاری رکھی ہے کہ جب تم اپنا کام پورا کر لو گے تو عام طور سے جب تک کہ کوئی اور رکاوٹ نہ ہو، اگر تم نے اپنا کام ٹھیک طریقے سے پورا کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضرور تمہیں توفیق ملے گی اور تمہیں اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ لہذا بندے کا کام یہ ہے کہ اپنی کوشش میں کوئی کمی نہ چھوڑے، اور اس لیے اگر کامیابی ہوئی ہے تو شکر اس کا ادا کرے۔ فسبح بحمد ربک، پروردگار کا شکر کہ اس نے میری اس کوشش کو کامیاب کر دیا۔ اور دوسرا کام واستغفر، استغفار کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو۔ کس بات کی معافی؟ کہ یوں تو ہر بات کی، ہر کوئی غلطی کی معافی، لیکن اس کام کے دوران ہم سے پتہ نہیں کتنی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ بعض کا ہمیں احساس ہوتا ہے، بعض کا احساس نہیں ہوتا، لیکن واستغفر، اس سے استغفار کرو، مغفرت مانگو۔
کہ اللہ پتہ نہیں مجھ سے کیا کیا اس میں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، تو میں آپ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. یہ ہے فاستغفر. تو دو کام بتائے، شکر، اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر. شکر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو ہمیں تمہیں اور دوں گا. اور استغفار کا نتیجہ کیا ہے؟ انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ شکر کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، توفیق میں اضافہ ہوگا، اور استغفار کی وجہ سے جو غلطیاں پہلے ہوئی ہیں ان کی معافی ہوگی. اور جب آدمی ہر یہ تسلسل برقرار رکھے کہ ہر موقع پر وہ اس کی کوتاہیوں کو معاف کرائے اور توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس میں اضافہ ہوگا. لئن شکرتم لأزیدنکم کا مظاہرہ.